یہ کتنی باتیں ہو گئیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں بار بار کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں روکنا پڑے گا. غلطی ہے نہیں ہے تحقیق کر لوں. غلطی سامنے آ گئی ہے, پھر ہمیں یہ روکنا پڑے گا کہ غلطی تو ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ جس پہ تنبیہ کی جائے یا صرف نظر کیا جائے, اعراض کیا جائے, چشم پوشی کی جائے. اور تنبیہ مفید ہوگی نہیں ہوگی, مضر ہوگی, الٹا اس سے بڑا کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا. ہم یہاں روکنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ نہیں جی تنبیہ کرنی ہے, ضروری ہے, نہیں روکیں گے تو زیادہ نقصانات ہوں گے. تو پھر ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا پڑے گا. کیوں تنبیہ کرنی ہے؟ یہ میرا بھائی ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے, یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی. ساس سوچے یہ غلطی یہ بہو سے ہوئی ہے, یہ میری بیٹی سے بھی ہو سکتی. آپ کو میں انشاءاللہ آگے یہی کلاسیں آگے چلیں گی, میں نے بہت عرصے تک مطالعہ کر کے یہ چیزیں جمع کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دنیا میں بس اوقات یہ مکافات عمل اللہ کا جب کوڑا برستا ہے تو یہ بہت انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بہو کو رسوا کیا گیا, اس کو آڑ دلایا گیا, اللہ کی پکڑ آئی, اسی بیماری میں بیٹی مبتلا ہو گئی, اسی گناہ میں بیٹی مبتلا ہو گئی, اسی گناہ میں. اگر ایک کا گھر خراب کیا گیا پھر اپنا بھی خراب ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ پھر نیتوں کو ٹٹولنا پڑے گا. مجھے تنبیہ کرنی, ظاہری بات ہے گھر کا بڑا ہے, شوہر ہے, بیوی کو ڈانٹنا پڑے گا. اور میں آگے بتاؤں گا کہ یہ ہمارے یہاں جو اتنی ناکیں اونچی ہو گئی ہیں, اللہ نے شوہر کو گھر کا بڑا بنایا ہے. آج تو شوہر کو چھوڑیے بیٹیاں اپنی ماں کی نہیں سنتی. یہ پتہ نہیں کون سی ہماری تعلیم ہے. یعنی بڑا ہے, بڑے کو حق ہوتا ہے, ان لصاحب الحق مقال, بڑے کو حق ہوتا ہے تنبیہ کرنے کا, سمجھانے کا, غصے کا حق ہوتا ہے بڑے کو. اگر بڑا یہ نہ کرے تو فساد آئے گا. تو میں نے عرض کیا لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ نیتوں کو صحیح کرنا پڑے گا. اب چوتھی بات, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اتنی سمجھ میں آ گئی, سامنے والے نے غلطی کی ہے, غلطی کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے, اور غلطی پہ صرف نظر نہیں کر سکتے, غلطی پہ تنبیہ بھی ضروری ہے, اور نیت بھی انشاءاللہ ہم نے اپنی ٹھیک کر لی ہے. ہم اس کو رسوا نہیں کریں گے. ہمارا مقصد اصلاح ہے, ہمارا مقصد ان کو متنبہ کرنا ہے, ہمارا مقصد اس کو بھی غلطی کے انجام سے بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ سب طے ہو گئے. تو اب پھر رکنا پڑے گا کہ تنبیہ کب کرنی ہے. تنبیہ کب کرنی ہے؟ ابھی کرنی ہے, فوری کرنی ہے, تاخیر سے. بسا اوقات اگر فوراً کر دیں کسی بات پر تنبیہ تو اس تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا, الٹا اثر ظاہر ہو. تھوڑا سا وہی بات آدمی رک جائے اور تھوڑا تاخیر سے موقع محل دیکھ کے سمجھائے, اس کے اثرات اچھے ہوتے. اور بعض اوقات تاخیر سے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے موقع کے اوپر نہیں سمجھایا تو پھر آہستہ آہستہ اب بعد میں جب آپ سمجھائیں گے تو پھر بات اتنی مفید ثابت نہیں ہوگی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فوراً مفید ہے یا تاخیر سے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میں کہیں غصے سے بے قابو تو نہیں. اگر اس موقع پر میں نے تنبیہ کر دی تو ہو سکتا ہے جتنی کرنی ہے اس سے زیادہ کر لوں, یا میں جو ہے تذلیل اور اہانت والے معاملے میں چلے جاؤں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں کوئی ذہنی انتشار کا شکار تو نہیں ہوں. ہر دن لوگ آتے ہیں, آپ یقین جانیں ابھی بھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے کہ جی وہ طلاق دے دی ہے, جی فلاں ہو گیا. وہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ سیٹ نہیں تھے اور وہ یوں تھا. تو بھئی ذہنی طور پہ آدمی کو اپنے آپ کو قابو کرنا ہے کہ میں کسی ذہنی اس کا شکار تو نہیں ہوں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کسی دباؤ میں تو نہیں ہوں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تنبیہ اگر میں ابھی کروں گا تو ابھی زیادہ فائدہ ہوگا یا بعد میں زیادہ فائدہ ہوگا. جی چلیے. لکھا ہے کہ جہاں فوری تنبیہ ضروری ہو یا مفید ہو وہاں تنبیہ میں تاخیر نہ کریں, کیونکہ غلطی پر تنبیہ کرنے کی تاخیر کے صورت میں بعض اوقات فائدہ حاصل نہیں ہوتا, بعض اوقات موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے, یا بعد میں بات کرنے کی کوئی مناسبت نہیں بنتی, یا ذہنوں میں اس واقعے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تاثیر میں فرق آ جاتا ہے. جی بعض اوقات حکمت کا تقاضا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط کام اور بڑی غلطی پر تنبیہ اس وقت تک متاخر کر دی جائے, اس کو مؤخر کر دیا جائے جب تک لوگوں کی مناسب تعداد جمع نہیں ہو جاتی, اس لیے کہ سامعین کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ تنبیہ سے مناسب فائدہ حاصل ہو یا زیادہ لوگوں تک بات پہنچا سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تنبیہ کی جائے, ایک بار فوری طور پر متعلقہ افراد کے سامنے کر دی جائے, دوسری بار مناسب وقت پر عوام کو بات سمجھا دی جائے. جی آگے چلیں. ٹھیک ہے بس کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ
آگے میں چونکہ یہ بہت اہم ہے، میں آگے تک کی چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جھگڑوں کا سبب جذباتی رویے ہوتے ہیں. اور جذباتی رویہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری لگی، اس پر فوراً غصے کا اظہار، مار دھاڑ ہو گئی، کوئی بول ہو گیا سخت، یا کوئی عملی اقدام ہو گیا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے کھولے رکھیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے 4-5 باتوں پہ ہمیں اپنی عادت بنانی ہے. ہوگا، مشکل ہوگی. خلق الانسان عجولا، انسان کی طبیعت ہی جلد باز اللہ نے بنائی ہے، اور پھر اسی میں بھی کوئی زیادہ جلد باز ہے، کسی کو اللہ پاک نے حلم دیا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو ہمیں کم سے کم ان چیزوں کو بار بار سوچنا ہوگا. تو پہلی چیز یہ سوچنی ہوگی ہمیں لوگوں کی غلطیوں پر اندھا دھند فیصلے نہیں کرنے ہوں گے. جو کسی نے کہہ دیا ہم نے تصور کر لیا، ہاں ایسا ہی ہے، ذہن میں بٹھا لیا، دل میں بٹھا لیا، بدگمان ہو گئے. جو لوگ بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ اچھا خاصا چل رہے ہیں، بس کسی نے کان بھر دیا اور فوراً وہ بھر گئے. ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں اپنی اس طبیعت سے نکلنا ہے. کان بھرنے والیوں کو، کان بھرنے والوں کو پہچاننا ہے، لڑانے والوں کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ آنکھیں بھی دھوکے کھا جاتی ہیں. یہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ آنکھوں کو سے دھوکہ دے رہا ہے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا رہا ہے. تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر غلطی تنبیہ کے قابل نہیں ہوتی، بعض غلطیوں سے صرف نظر کرنا چاہیے. اور میں نے اس کے لیے آپ کو شاید بتایا تھا، ایک مراقبہ ہم یہ کریں، ایک سوچ ہے بڑی پیاری جو قرآن ہمیں دیتا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم لوگوں کی اتنی پکڑ کرو گے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تو یاد رکھو ایک دن قیامت میں عدالت لگے گی، پھر تمہاری بھی ہم ایسے ہی پکڑ کریں گے کہ تم سے غلطیاں نہیں ہوتی. تو جو لوگ، اس لیے حدیث میں ملتا ہے سماحت، چشم پوشی، سمح البیع سمح الشراء. حضور نے واقعہ بتایا ایک شخص کی اللہ پاک نے صرف اس بنیاد پہ بخشش کر دی کہ اس کے اندر چشم پوشی تھی. ٹھیک ہے، لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کو درگزر کر دیا. تو دوسرا، چھوٹی غلطی کو سمجھنا ہے، بڑی غلطی کو سمجھنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی اتنی ہمیں فہم ہو، ہم معاملے کو سمجھیں کہ میں نے کہہ دیا، سامنے والے میں اتنی استعداد ہے کہ وہ میری ڈانٹ سن سکے گا. سامنے والے میں، مجھے ایسی ایک واقعہ یاد آیا. تبلیغی جماعت، دیکھیں کتنا اللہ نے ان کو حکمت دی ہوگی، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو، کہ ان کی حکمت، دانائی اور قبولیت سے اللہ نے اتنا کام لیا کہ کروڑوں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی. تو ان کا خود کا واقعہ ہے، ایک صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی. تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ بھائی داڑھی رکھ لو. تو وہ صاحب آہستہ سے غائب ہونا شروع ہو گئے، اب مولانا کے پاس نہیں آتے. تو مولانا کیا کہنے لگے، اوہو میں نے جو ہے ٹھنڈے توے پہ روٹی رکھ دی. کیا کہا؟ میں نے ٹھنڈے توے پہ روٹی رکھ دی. یعنی روٹی جب رکھی جاتی ہے توے پہ تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پہلے توا گرم تو ہو جائے، اس قابل تو ہو جائے کہ پھر روٹی کو گرماہٹ دے سکے. تو مجھے تو ابھی جو کام مجھے تھوڑا تاخیر سے کرنا چاہیے تھا، جو تنبیہ مجھے بعد میں کرنی چاہیے تھی، جو اصلاح مجھے بعد میں کرنی چاہیے تھی، وہ میں نے پہلے ہی کر دی. تو ہمیں لوگوں کے ظرف کو دیکھنا ہوگا، ان کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی استعدادوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی قوت برداشت کو دیکھنا ہوگا، ان کے مزاجوں کو دیکھنا ہوگا. اور ان سب کے بعد پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اس تنبیہ کے نتائج کو، کہ اگر میں تنبیہ کرتا ہوں یا میں تنبیہ کرتی ہوں، یہ ساس کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ بہو کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ گھر کے بڑے کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ ہمیں اپنے اداروں میں اپنے ملازمین کے ساتھ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں اگر تنبیہ کرتا ہوں، میں کچھ کہتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. ایسا تو نہ ہو کہ چھوٹے شر کی اصلاح کر رہا ہوں اور اس سے بڑا شر پیدا ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک ہمیں یہ کرنا ہوگا. پھر ہمیں اپنی نیتوں کو البغض فی اللہ، یا اسی وجہ سے ایمان کامل کہا، حب فی اللہ بغض فی اللہ. ہمیں کسی پہ غصہ نہیں اتارنا، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں معاشرے میں اصلاح کرنی ہے، ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں نیتوں کو ٹٹولنا ہوگا. ہمارا جذبہ، ہم جو غصے کا اظہار کریں تو اس میں پیچھے مقصود بھی اصلاح ہو، اس کے پیچھے انتقام مقصود نہ ہو، کسی کی اہانت مقصود نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو. اور میں نے آپ کو بتایا
اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بہت ہمارے اندر تکبر ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو دی. کیا وجہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا اگر کوئی بیچارہ سائیکل والا آ جاتا ہے، کوئی ریڑھی والا سامنے آ جاتا ہے، اس وقت ایک دم آدمی جو ہے تیش میں زیادہ آ جاتا ہے. کوئی اور گاڑی والا آ جائے تو اس وقت تیش نہیں ہوتا. غریب کے بچے کو ڈانٹتے وقت ٹون بدل جاتی ہے، انسان کا رویہ بدل جاتا ہے اس کی غلطی پر. اور امیر کے بچے کو جو ہے نا آدمی ڈانٹتے ہوئے بولتا ہے جو ہے نا اس کا بدل جاتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو میں نے کہا ہمیں اپنی نیتوں کو بہت ٹٹولنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے جو سنبھل کے چلتا ہے، سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، آسمانی مددیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے سخت مزاج کے لوگ جب انہوں نے یہ چیزیں سوچی، اللہ نے ان کی تربیت کر دی. تو یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد آخری بات کیا تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ آ گئی. ہاں، پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ تنبیہ کب مفید ہے. شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک بڑھیا کی بڑی زندگی بہت آئیڈیل لوگ محسوس کرتے تھے کہ ساری زندگی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی گزاری ہے کہ بہت رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو کسی نے اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کو غصہ نہیں آتا اور کیا لڑائی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ میرا شوہر بہت غصے کا تیز ہے. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے ڈانٹتا بھی ہے. تو پھر آپ برداشت کر لیتی ہیں اپنی توہین، اپنی اہانت، اپنی ذلت؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میں اس وقت رک جاتی ہوں. کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت کیا کرتی ہوں، میں پہلے تو خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتی ہوں، وہ جو مجھے ڈانٹ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر کیا کرتی ہیں؟ کہا پھر جب وہ ڈانٹ اپنے غبار نکال چکتا ہے تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں. اچھا کیا کرتی ہیں آپ؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو مشغول کر لوں کسی کام میں، تاکہ وہ جو ایک تاثر مجھے آیا ہے ایسا نہ ہو کہ اسی کو سوار کر لوں. میں کسی کام میں دماغ لگانے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا پھر کیا کرتی ہیں؟ تھوڑی دیر میں جب میں دیکھتی ہوں تھوڑی دیر میں کہ ہاں اب جو ہے تھوڑا سا غبار نکل چکا ہے، تو میرے شوہر کو جو پسند ہوتا ہے، اگر اس کو چائے پسند ہے تو چائے، اگر اس کو ٹھنڈا پسند ہے تو ٹھنڈا، وہ لے کے میں حاضر ہوتی ہوں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اس وقت اس کا غصہ نکل چکا ہوتا ہے، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے. اس وقت میں اس سے ہر وہ بات کہہ دیتی ہوں جو میں کہنا چاہتی ہوں. اس وقت میں اس کو وہ ساری باتیں سمجھا دیتی ہوں. ایسی بیویاں جنت میں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ کیا موقع محل اللہ ہمیں دے دے، اور یہ اللہ ہمارے اندر یہ جو تیش کی جو کیفیت ہے، اللہ پاک ان کیفیتوں کو نکال دے. مانگنا پڑے گا اللہ پاک سے، حلم مانگنا پڑے گا. اس کے یہ فوری کرنی ہے تنبیہ یا بعد میں کرنی ہے؟ کتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا موقع محل کا انتظار کر لے آدمی، سمجھایا جا سکتا. خود سمجھا دیں، آپ نہیں سمجھا سکتے کسی دوسرے کو بیچ میں ڈال لیں. میں آگے انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا ایک حصہ ہے، اگر جھگڑے شروع ہو چکے ہیں اور مسائل پیدا ہو چکے ہیں تو اس کے حل کیا ہیں، قرآن و حدیث میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم چلیں گے. تو یہ آخری بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہمیں تنبیہ کرنی ہے تو ہم کون سا اسلوب اختیار کریں؟ ماریں، ڈانٹیں، بات بند کر دیں؟ بہت سارے اسلوب ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم سے یہاں غلطی کہاں لگ رہی ہوتی ہے؟ جہاں تھوڑی تنبیہ کرنی ہے وہاں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں چھپ کے کرنی ہے وہاں ہم مجمع کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اشارے اور کنائے میں بات سمجھانی ہے وہاں ہم صراحت سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، جہاں صراحت سے سمجھانی ہے وہاں ہم سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، جہاں صرف غلطی بتانی ہے وہاں ہم غلطی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں غلطی کے ساتھ ملامت بھی کرنی ہے وہاں ہم نہیں کر رہے ہوتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا؟ آپ کب کیا اسلوب اختیار کرتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں دو چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. غلطی کرنے والے کون ہیں، اس کی بہت ساری نوعیتیں ہو سکتی، اور نمبر دو وہ غلطی کیسی ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.